اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کا کل کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششیں قبول فرمائے، اور جو بھی ہم اس کے راستے میں قربانی کریں، سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ کل کا جز بھی بہت خوبصورت تھا اور ریمائنڈرز بھی بہت خوبصورت تھے۔ خاص طور پہ ہم نے کل جو دعا سیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں عطا فرمائے، تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین دنیا آخرت کی سب خیر و بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہماری آج کی دعا نمبر 3 کا سیشن ہے، اس کو شروع کرتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کی دعا نمبر 3 بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ۔ دعا کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دعائے عبادت اور ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ دعائے عبادت میں ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اور دعائیں اور اذکار ہیں نا، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ والی، پھر لا الہ الا اللہ سے جتنی شروع ہوتی ہیں، تو ایسی تمام دعائیں جس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہو، ان کو دعائے عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، اور اس کو جیسے مانگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ تو اگر ہم صرف اس کی حمد و ثنا کریں تو جو بھی پریشانی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سن کے انشاءاللہ ہمیں اس پریشانی اور مشکل سے نکال دے گا۔ تو یہ دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں، جیسے روایت اس کی۔ حضرت ابو زمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے زبان پر نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا وہ شک و شبے والی بات ہے، یعنی تمہارے دل میں بہت سارے ڈاؤٹس آتے ہیں دین کے بارے میں؟ اور وہ ہنستی اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں اتاری، اور وہ آیت کیا تھی؟ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ۔ اگر تم کسی بھی معاملے میں شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنی کتاب میں نازل کیا تمہاری طرف، تو ان لوگوں سے سوال کرو جو کہ کتاب کی قرات کرتے ہیں یا اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے جی میں یہ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو یہ آیت جو ہے یا یہ جو دعا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں بھی آئی ہے۔ اس کو مانگنے کا مقصد کیا ہے، یا اس کو بار بار اللہ کی اس طرح حمد و ثنا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہمارے اندر دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ آئے، اور جیسے ہمیں وہ بہت برا لگے کہ کیوں ہمیں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں یا اس طرح کی غلط باتیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو اس دعا کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ ہے کہ ہر طرح کی کنفیوژنز اور ڈاؤٹ سے یہ ہمیں دعا پڑھنا جو ہے مانگنا نکالے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوئی بھی کسی بھی معاملے میں کنفیوژن ہو نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا اپنا دل بڑا کنونسڈ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن لوگ ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں، لوگ ہمارے دل میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں،
یہ تم پڑھ رہی ہو صحیح ہے کہ نہیں، یہ پتہ نہیں ان کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں وہ صحیح پڑھا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اب آپ کا دل تو مطمئن ہوتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نا ہم شک و شبے میں آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی ایسا کوئی بھی معاملہ ہو کہ کوئی آپ کو اچھے کاموں کے بارے میں، نیک اعمال کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شک و شبہات میں ڈالے، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے ناموں اور صفات سے ہم اس میں دعا کر رہے ہیں، اور وہ کون سے نام ہیں؟ جیسے اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں: الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، علیم۔ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ان کو مزید دوبارہ دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز اس دعا میں کیا ہے کہ اس بات کا اقرار کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس بات کا یقین کہ اللہ کو میری ظاہری حالت کا بھی پتہ ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کی ڈویژن هو الاول والآخر، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان 2 صفات پر ایمان لاتے ہیں سچے دل سے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ ہمارے اندر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، شروع سے، پہلے دن سے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیونکہ انسان جو ہے نا، اس کی آپ دیکھیں ایک لمیٹڈ لائف ہے، اس نے تو چلے جانا ایک دن۔ کوئی بھی ہمارا رشتہ ہے نا، ہم بھی اور ہمارے رشتے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو جب انسان ان پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس دکھ اور غم سے ہی نہیں نکل پاتے۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، صرف اس سے محبت کریں، اس پہ توکل کریں، اس پہ بھروسہ کریں، اسی کے لیے سب کچھ کریں، تو یہ چیز انسانوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ویسے اعتدال میں رکھے گی جیسے ہونے چاہیے، اور اسی طرح ہم خود بھی خوش اور مطمئن رہیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو 2 صفات ہیں وہ ہیں والظاہر والباطن، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان 2 صفات پر ایمان لاتا ہے، تو ہمارے اندر کیا بات مضبوط ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ جیسے انسان نہ کسی کو دھوکہ دینے کا کیوں نہیں سوچتا، کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں لوگوں سے چھپا بھی لوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جیسے مثلا آپ دیکھیں، آپ سب کوئز اٹیمپٹ کرتے ہیں، آپ کچھ کوئزز آپ کے ہوتے ہیں کلوز بک، یا آپ کوئی بھی امتحان دیتے ہیں کہیں پہ، اور کوئی بھی نہیں آپ کو دیکھ رہا، اور آپ کے پاس پوری جیسے آزادی ہے کہ آپ چیٹنگ کر لیں، قرآن کھول کے اس میں سے ترجمہ دیکھ لیں، یا آپ مختلف چیزیں چیک کر لیں کہ آپ کے مارکس پورے آ جائیں۔ لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کو کہا جاتا ہے یہ کلوز بک ہے، تو آپ کتاب کیوں نہیں کھولتے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹیچر تو اس وقت مجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ کو پتہ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا ظاہر بھی جانتا ہے، اور میرے دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے چیٹنگ کا، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو ایک دم سے پھر ہم اس خیال کو چھٹکتے ہیں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہائی میں بھی برا کام نہیں کرتے۔ تو جب انسان کے اندر یہ ایمان ہوتا ہے نا کہ اللہ کو ظاہر بھی پتہ ہے اور باطن بھی پتہ ہے، تو ہم کبھی بھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے اگر میں نے اس کو دھوکہ دے دیا اور وقتی طور پر مجھے فائدہ ہو بھی گیا، تو اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ میں نے دھوکہ دیا، تو ایک دن یہ دھوکہ پلٹ کے مجھ پہ ہی آئے گا۔ تو انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور بہتر زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں دھوکہ دیتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور زندگی کے تجربوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا یہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، کیا سوچ کے آپ کہتے ہیں چلو اگر غلط کر بھی رہا ہے نا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ انشاءاللہ سچائی سامنے لے آئے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں صفات اور ان پر ایمان ہمیں ایک طرح سے فری کر دیتا ہے کہ بہت زیادہ کھودیں کریدیں اور بہت زیادہ چیزوں کے اس میں جا کے اور تعلقات خراب کرنے کے بجائے ہم اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر تیسری جو صفت ہے 5ویں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت صفت ہے، علیم کی، اور یہ قرآن مجید میں بہت جگہ آئی ہے۔ علیم حکیم ہے، کبھی علیم خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، میرے حالات کا، میرے اعمال کا، میری قربانیوں کا، میری عبادات کا، میرے دکھوں کا، میرے غموں کا، میری خوشیوں کا۔ اللہ ہر بات جانتا ہے۔ تو جب انسان کبھی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے نا، اور دل میں کوئی دکھ پریشانی ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں جس سے ہم شیئر کر سکیں، تو 1 منٹ کے لیے پھر کیا خیال آتا ہے؟ چلو الحمدللہ کوئی انسان نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے۔ 2 نفل پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اذکار پڑھنا ایک دم سے ہمیں ریلیکس کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کو پڑھنا ہمارے اندر سکون اور اطمینان لائے گا، اور ان پر ایمان رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اور زیادہ خوبصورتی بھرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔